غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آنے والے اپنے معزز ممبران کو اور اپنے مہمان کو اپنے گھر میں یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں چلنے والے تمام مسافر کو اور تمام میرے ہم سفر کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی لوگوں کو انتظار تھا کہ علم العادات کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے آپ کی، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے علم العادات میں جو نقوش کی زکوٰۃیں چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگوں نے 15 کے نشی زکوٰۃ ادا کر پھر باموکل زکوٰۃ ادا کی، اور پھر باموکل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر وہ سرخ جنات کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور اب ان کی جو سرخ جنات کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے میرے پاس، میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں کہ ہمارا جو یہ سفر چل رہا ہے، اس سفر میں ہمارے ساتھ 3 قسم کے طالب علم ہیں۔ ہم نے ان کو 3 درجوں میں رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی قسم کے جو طالب علم ہمارے پاس ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو ہماری نئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی سی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارے سفر کو جوائن کرتے ہیں۔ ان کو یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اپنا سفر کہاں سے آغاز کریں، ان کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد، ان کی لگن، ان کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ سفر چل رہا ہے اور میں ابھی اپنا سفر اسٹارٹ کروں گا تو میں ان لوگوں سے بہت پیچھے رہ جاؤں گا میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کے اگر یہ سفر شروع کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے پہلے شروع سے ہی آغاز کرے گا اپنے سفر کا۔ تو سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو میری نئی ویڈیو دیکھ کر یا پہلی بار میرے چینل پر آتے ہیں، یا نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ویڈیو دیکھ کے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا سبق جو تھا ہمارا وہ تھا میڈیٹیشن کا۔ میں نے سفر کا جو آغاز کیا تھا وہ ڈوٹ کی پریکٹس سے کیا تھا۔ سب سے پہلے جو نئے لوگ ہیں، میری طرف سے ان لوگوں کو بھی اجازت ہے جو سفر میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں، جو اجازت لینا چاہتے ہیں، جو میری اجازت سے سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ یہ سفر شروع کریں۔ سب سے پہلے ڈوٹ کے پریکٹس کریں اور سورہ قریش 313 مرتبہ کی تعداد شروع کریں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں، نئے آنے والے مسافر ہیں، وہ 313 کی تعداد 40 دن مکمل کریں گے، اور جب ان کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر وہ 1111 کی تعداد مکمل کریں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ کچھ لوگ سفر میں ایسے بھی شامل ہیں کہ جو خیر و برکت کے لیے ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم عملیات نہ سیکھیں، لیکن ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں، آپ کے قدم بقدم آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عملیات کریں۔ کچھ لوگوں کی عمر کا تقاضا ہے، اور کچھ لوگوں کے اوپر اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ لوگ شادی شدہ ہیں جن کے بیوی بچے ہیں اور ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو خیر و برکت کے لیے آپ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں، اور اللہ اور اس کی رضا کو پانے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے، ہمارے سلسلے کا فیض پانے کے لیے، ہمارے سلسلے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ اس سفر میں بالکل شامل ہوں۔ اور جو لوگ خیر و برکت کے لیے، باعث برکت میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، ان پہ اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ وہ صرف سورہ قریش پڑھیں اور ڈاٹ کی پریکٹس کریں، وہ میڈیٹیشن کریں۔ لیکن یہ ہیں وہ لوگ جو نئے سرے سے مجھے جوائن کیا ہے، جو فریش ہے۔ اب ہم دوسرے اقسام کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں
کہ جن لوگوں نے ہمیں مڈ میں جوائن کیا ہے، یعنی کہ جب ہمارا سفر کا آغاز ہوا تو آج تقریباً 6 مہینے تو ہو چکے ہیں. تو کچھ لوگوں نے 3 مہینے بعد جوائن کیا، کچھ لوگوں نے 4 مہینے بعد جوائن کیا، کچھ لوگوں نے 5 مہینے بعد جوائن کیا، لیکن وہ اپنے سفر کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے، بہت احسن انداز سے کر رہے ہیں وہ اپنا. تو جب وہ اپنا سفر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی کامیاب ہوں گے. اور جو دوسری اقسام کے لوگ ہیں جو اس روحانیت کی دنیا میں میرے ساتھ ہیں، جو عملیات بھی سیکھ رہے ہیں، جن کو عملیات کا بھی شوق ہے، تو وہ ہر اس چیز پر عمل کریں گے جو میں نے ویڈیوز میں تفصیلاً بتایا ہے ہم نے. اور ان کی بھی ترتیب وہی ہے جو پہلی قسم کے لوگوں کی ترتیب تھی. اور اب ہم تیسری قسم کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے دن سے میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. اور جو پہلے دن سے میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں الحمدللہ ان کو یہ سفر طے کرتے ہوئے میرے ساتھ کم و بیش 6 مہینے ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ لوگ کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو 6 مہینے سے میرے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں تو الحمدللہ کامیابی آپ مجھ سے نہیں، ان سے خود پوچھیں جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور کس طرح کہ وہ اپنے اس سفر پر گامزن ہے. اور شوق ایسا ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو ایک نیا شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہی جذبہ، وہی جنون، وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میری اجازتیں اور میرے طریقہ کار اور ہمارے سلسلے کے جو معاملات ہیں، جو میں وظائف بتاتا ہوں، جو میں طریقہ کار سمجھاتا ہوں، جو میں کلاسز دیتا ہوں، میری طرف سے آپ کو ان تمام لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. تو اب ہم علم العادات کا شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے 15 کے نشر کی زکوٰۃ دی، اس کے بعد موکلان کے نشر کی زکوٰۃ دی، اور پھر اب وہ سرخ جنات کی زکوٰۃ اپنی ادا پوری کر چکے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ کہ سورہ قریش کی زکوٰۃ تو کچھ لوگوں کی ادا ہو چکی ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ 1900 کی تعداد مکمل اپنی کر رہے ہیں. تو اب کرنا یہ ہے کہ کیا نام ہے تمہارا؟ ایاز احمد. تمہارا نام کیا ہے؟ یاسر. اچھا، یاسر میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 4. یاسر. اور والدہ کا نام؟ اختری. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اپنے نام ایسے لکھ لینا ہے. اب تقریباً جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا یہ طریقہ کار آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد جب آپ اس منزل پہ پہنچیں گے، جس منزل پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سبق، پھر آپ نے اس وقت یہ اسٹارٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ویڈیو، یہ طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سرخ جنات کے زکوٰۃ کی تعداد مکمل ہو چکی ہے. اب ہم سورہ قریش بھی پڑھ رہے ہیں. سورہ قریش پڑھنے کے ساتھ ہم نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اور نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب ہم سورہ قریش کی روحانیت کو کس طرح کھولیں گے. یعنی کہ اب ہم جب ایک راستے پہ چل رہے ہیں نا، تو اب یقیناً ہمارے پاس 10 قسم کے مسائل بھی آئیں گے. اب ہمارے پاس کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار تو ہیں، لیکن ہمیں چلانا نہیں آتے، اس کے طریقہ کار ہمیں نہیں پتہ. تو اب ہم کس طرح اس کے طریقہ کار کی طرف جائیں گے. یعنی کہ اب وہ مثال کے طور پہ جیسے یاسیر ہے، ایک بات یاد رکھنا، ہر شخص پہ معمور فرشتے ہیں. ہر شخص پہ معمور اسی کے نام کے موکلان ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہر شخص پہ معمور اس کے حمزات ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ان کا، اور جو آپ اس سفر میں چل رہے ہیں، جو سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو نقوش کی روحانیت کر رہے ہیں، اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کو آپ کس طرح وہ کریں گے؟ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے جو موکلان ہیں ان کا کیا نام ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ میں وہ طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں اس میں، کہ جس کے ذریعے آپ سورہ قریش اور جو 15 کے نقوش کے جو نقوش ہے نا، اس کی روحانیت کو کیسے کھولتے ہیں، اس کی روحانیت سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کرتے ہیں، ہم اس پہ کیسے ظاہر کرتے ہیں، کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب نقش تم 10 لوگوں کو دیتے ہو، اب ضروری نہیں کہ 10 لوگ تم سے آ کے کہیں گے میرا کام ہو گیا.
اب وہ کام نہیں ہوا تو اس کا ریزن کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, اور جو کام ہو گیا تو وہ ہم نے کس ترتیب سے کیا تھا جو ہمارا کام ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے, پہلے یہ چیز سمجھ لیں. پہلے ہم نکالیں گے یاسر اور اختری کے عادات. ٹھیک ہے, اب عادات نکالنے کے لیے چارٹ تو موجود ہے نا. ٹھیک ہے, اب کیا بنتا ہے پہلا لفظ, یہ الف سین اور رے, کیا بنا یہ یاسر. یہ کے کتنے عدد بنے, یہ کے کتنے بنے 10. بتاتے رہو اسی. الف کا 1, سین کے کتنے 60, یہ آ گئے 60. ٹھیک ہے, اور رے کے 200. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں والدہ کے نام کی عادت. والدہ کے نام کیا ہے, اختری. الف اور خ تے رے چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, اختری نام تو پتہ ہے نا, بس امینی کے نام کا نکال رہے ہیں. الف کا کتنے ہو گئے 1, اور خ کے کتنے 600, اور تے کے 400, رے کے 200, اور یہ کے 10. یہ کے 10, الف کا 1, سین کے 60. ٹھیک ہے, رے کے 200. یہ آ گیا یاسر, اور یہ آ گیا اختری. الف کا خ کے 600, تے کے 400, رے کے اور یہ کے 10. یہ آپ نے اپنا نام نکال لیا, اپنی ماں کے نام کی عدد نکال لی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ پڑھتے ہیں سورہ قریش. ٹھیک ہے, سورہ قریش کے اعداد کتنے ہیں, سورہ قریش کے اعداد ہیں 6304. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو پلس کر لینا ہے. یہ کتنے آ گئے 272. ٹھیک ہے, یہ 10 کتنے 1211 1200 600 410 11 12 1210 اور 1 11. یہ 1 ہے نا, یہ 1 ہے, یہ بھی 1 ہے نا. کہاں پہ دیکھیں 60 70, ہاں 71 آئے گا نا. اب ہم نے اپنے نام کے عدد جمع کر لیے, کتنا آیا 271, یعنی کہ 271. والدہ کے نام کے عدد اختری کے کتنے آ رہے ہیں 1211, یعنی کہ 1211. ٹھیک ہے, سورہ قریش کے عدد کتنے بن رہے ہیں 6304. اب ہم کریں گے یہ کہ ان تمام کو پلس کر دیں گے, یعنی کہ 1211 اور 271. اچھا, یہ آ گئے نام کے عدد, یہ آ گئے ماں کے نام کے عدد, اور یہ آ گئے سورہ قریش کے اعداد. سورہ قریش کے عدد 6304, ماں کے نام کے عدد 1211 اور نام کے عدد 271. اب ان سب کو پلس کرو, کتنے آئیں گے 4 5 6. ٹھیک ہے, اور 7 اور 1 8, 3 اور 2 5, 5 اور 2 7, 6 اور 1 7. کتنے عدد بنے 7786. اچھا, اب ہم نقش کون سا لکھتے ہیں 15 کا, یعنی کہ مثلث. ٹھیک ہے, اچھا 15 کے نقش کے تحت ہم چلیں گے اس کو لے کر, کیونکہ اس پہ ہماری ریاضت چل رہی ہے. ایک نقش کے ہرکارہ ہے وہ 34 کے 16 خانہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک نقش مثلث ہے جو 9 خانے کا ہے.
ہماری ریاضت کس پہ چل رہی ہے؟ 9 خانوں پر، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 کے عدد تک جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اپنا، ٹھیک ہے. اب ہم اس میں سے یہ کریں گے کہ اس میں قانون کے 12 ہم مائنس کریں گے. کتنے؟ قانون کے 12 مائنس کریں گے. 6 میں سے 2 گئے ہیں، 6 میں سے 2 گئے، 6 میں سے 2 مائنس کرو، 6 میں سے ہیں 4. اچھا اب 8 میں سے 1 مائنس کریں گے ہم، کتنے آئیں گے؟ 7. اور پھر یہ 7 آ گئے. یہ کتنے بنے؟ 7,774. 7,774. اب ہم اس کو 3 سے تقسیم کریں گے. کس سے کریں گے؟ اب ہم انہیں کریں گے 3 سے تقسیم. ٹھیک ہے، یہ عدد آ گئے. اب اس کو میں تقسیم تھوڑا سا نا الگ اس پہ کر لوں. کتنے عدد آ گئے؟ 7,774. اب ہم نے کرنا ہے 7,774 کو تقسیم. کس سے کریں گے؟ 3 سے تقسیم کریں گے. اب ہمیں کچھ مٹانا پڑے گا اس کے لیے، تاکہ اب یہ سمجھ میں آ گیا حصہ. پہلے آپ نے نام کے عدد نکال لیے. اب میں نے نام کے عدد کس کے نکالیں؟ یاسر کے. اب آپ اپنے نام کے عدد نکال لیں. کوئی یاسر ہے، کوئی طاہر ہے، کوئی فرحان ہے، کوئی عمران ہے، کوئی کامران ہے، کوئی جبران ہے، کوئی بھی ہو نام کے عدد نکالیں گے اپنے. ماں کے نام کے عدد نکالیں گے اپنے. سورہ قریش کے اعداد آپ یاد کر لیں، کیا ہیں؟ 6,304. ٹوٹل عدد 6,304 ہے. اب یہ بالکل سمپل طریقے سمجھ میں آ گیا آپ کے، ٹھیک ہے. اب ہم نے ان تینوں عدد کو، یعنی کہ یاسر کے نام کے، یاسر کی والدہ کے نام کے اور سورہ قریش کے عدد کو جمع کر دیا. کیا آ گیا؟ 7,786. اس کے بعد ہم نے قانون کے 12 مائنس کر دیے. کتنے بچے؟ 7,774. اب ہم اس کو 3 سے تقسیم کریں گے. نام میں لکھ دوں تاکہ نام یاد رہے آپ لوگوں کو. یاسر اختری. یاسر اختری. اب ہم کریں گے 3 سے تقسیم. اچھا اب تقسیم کیسے کریں گے؟ 3 دونی 6. 1 آ گیا، پھر یہ ہم نے 7 لے لیا، پھر 3 دونی 6. نہیں سوری ٹھیک ہے. 3 پنجے 15. 7 میں سے 5 گئے، 2 بچے، پھر 7 آ گیا. ابھی آ گیا 27. 3 9 27. اب 4 بچا. 3 1 3 ہے، 1 بچا. اچھا اب اصل میں ہمارے پاس جو حاصل ہوئے جو اعداد ہیں اس کی کس کی اہمیت ہے؟ 2591. کس کی ہے؟ 2591. یہ عدد بنتے ہیں. اچھا یہ کس کے عدد بن رہے ہیں؟ یاسر کے والدہ کے نام. اچھا اب ہم نے 12 کا قانون کیا ہے اور 3 سے کیوں تقسیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سے تقسیم کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 سے تقسیم کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ 3 سے تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قانون جو ہے نا، یہ 15 کا نقش کا قانون ہے یہ. ٹھیک ہے. 15 میں سے 12 نکالتے ہیں، کتنے بچے؟ تو 3 سے تقسیم یوں کرتے ہیں. اب نشق ہرکارہ جو ہوتا ہے، جو 34 کا نشق کہلاتا ہے، اگر ہم یہی نام کے عدد رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہم قانون کے 30 مائنس کرتے ہیں، باقی بچتا ہے 4. اس لیے 4 سے تقسیم کریں گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اربع عناصر سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا قانون ہے. اچھا 12 قانون کے مائنس کر دیے ہم نے، 3 سے ہم نے تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، آگے سمجھے بات. اب ہمارے پاس عدد کیا بنے؟ 2591. 2591 یہ کن حروف ابجد کی نومیریکل ویلیو ہے؟
ٹھیک ہے. جیسے الف کی ایک ہے, توئیں کی 9 ہے, اور ہا کی 5 ہے, اور با کی 2. ٹھیک ہے. اب یہ کیا آ رہا ہے؟ الف توئیں ہا اور با. کیا پڑھیں گے؟ ہیں اتیہیلو. ٹھیک ہے. اور کیا تو ہے نا, تو آ تو گیا تو ہی ہے. الف یہ آ گیا نا, یہ کیا مطلب؟ یہ ملا ہوا ہے نا, الف توئیں اتیہیلو. ٹھیک ہے. اور ہے ہا اور بے توئیں توئیں کیا پڑھیں گے؟ ہبتتیہیلو. ہاں ٹھیک ہے. ہم کہاں سے شروع کرتے تھے موکلان کے نقش؟ اتتیہیلو بتتیہیلو ایسے کرتے تھے نا. یعنی کہ اگر موکلان دیکھتے ہیں 15 کے نقش کیا ہیں؟ الف توئیں دوئیں توئیں آتے تھے نا, اور یہ موکلان کے نقش تھے بتتیہیلو. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا ہے کہ جس کے نام کے اندر جو بھی نکلیں گے وہ ہم جو بھی اس کے حروف نکلیں گے اس حروف کے اندر موکلان کے نقش میں ملا کر اس کو پورا پڑھیں گے, اس کو اس طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. سرخ جنات کے نقش کی تعداد جو مکمل ہوئی ہے, اچھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا 786 مرتبہ. لوگ لکھ رہے ہیں میرے خیال سے اس میں. ٹھیک ہے. ہاں اس میں سرخ جنات میں نہیں لکھنا. اچھا سرخ جنات کا جو نقش ہے نا, اب وہ ہم نے پورا نقش لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ان کو لکھ کے بھی سمجھا دوں, کہیں ایسا نہ ہو غلطی کر دیں. یہ نام کے اندر نکالیے الف توئیں ہا اور بے. 2591 یاد رکھنا. کیا بن رہا ہے؟ یہاں لکھ دیو تمہیں 2591. صحیح. یہ بڑا بڑا سے لکھ دوں, صحیح سمجھ میں آ جائے گا. ہاں دو لفظوں میں ایک ساتھ ملا. ہاں یہ ہا اور بے توئیں توئیں اب سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ ہے نا 2591 2591. ٹھیک ہے. الف توئیں ہے اور بے, یہ دو لفظ موکلان کے شروع میں آ گئے. ہا اور بے اس کے موکلان کے شروع میں آ گئے. اب سرخ جنات یاد ہے تمہیں؟ لکھ رہے ہو تم؟ اب تم ذرا پڑھ کے بتانا. وہ الگ سرخ جنات کے, سرخ جنات کے بعد کی یہ سبق ہوگا. ایک دو خانہ یہ ہے نا, آوان ہے. ایک دو اور کیا؟ جتا تہیا لین. دال توئیں توئیں ہے یہ الف اور لام.
الف با جیم دال اور ہے. اچھا اس میں بھی بسم اللہ نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور ہے کے بعد واو توئیں ہے یہ الف, ٹھیک ہے الف. اور اب آ گیا زتا یا ہے کیا زتا تحیا لل لن نا, صحیح. اور حتا تحیا لن توئیں ہا یا لن. یہ ہے ایوان. ٹھیک ہے, اس میں ہم بسم اللہ نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی, ٹھیک ہے. پہلے ہم نے لکھا تھا بتدین زائجین اور واحد. کس میں لکھا تھا ہم نے؟ سوک جنات میں. اب ایوان میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ یہ دو اسم لکھنا ہے بس. پہلے اپنے نام کی عدد نکال لیں گے, والدہ کے نام کی عدد نکال لیں گے, سورہ قریش کی عدد ملا دیں گے, 12 کے مائنس کریں گے قانون کے, 3 سے تقسیم کریں گے. تقسیم کرنے کے بعد جو بھی عدد نکلیں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ عدد جو نا کن حرفوں کی نومیریکل ویلیو ہے. ہم ان حرفوں کو الگ الگ کر لیں گے اور ان حرف کو موکلان کے نام کے ساتھ آگے جوڑ دیں گے. ہاں ایسے ملائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ نقش بھی 9 ہی لکھے جائیں گے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. اور پھر اس نقش کے استعمال کرنے کے طریقے کار سمجھاؤں گا میں. یہ آگے کا سبق ہے, 45 دن تک ہے. سرخ جنات کے بعد کا جو سفر ہے نا وہ یہ نقش لکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں. اور یہ سبق آگے لوگوں کے لیے جو شروع سے میرے ساتھ چل رہے ہیں, جن کی سرخ جنات کے نقش کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی ہے, وہ اس طرح سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. جو نقش لکھیں گے یہ بھی نقش 9 ہی لکھے جائیں گے. ترتیب پوری وہی ہے جو میں نے پورا قانون سمجھایا, پورا کلیہ سمجھایا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں حضور نے مجھے بتایا تھا. 15 کے نشے, 15 کے نشے بڑے عجائبات ہیں. کیا تھا؟ طوفان آ رہا ہے. اس کی بڑی تاثیر ہے 15 کے نشے. اس کے اتنے طریقے ہیں نا کہ سمجھانے کے لیے, کام کرنے کے لیے اور اس کی روحانیت کو ظاہر کرنے کے لیے بے تحاشا. اچھا اس کا روحانیت, سورہ قریش کی روحانیت کے اس سے کیا تعلق ہوگا اس کا؟ اس میں بھی عناصر, اس میں بھی 4 عناصر ہو رہے ہیں, تذکیر ہے. ابھی یہ جو آپ نے 2 یاسر کے نام کے عدد یہ جو نکلے نا, باموکل جو نام ہم نے نکالے ہیں یاسر کے نام کی عدد اور سیما کے نام کی عدد سے, اس کو پڑھا بھی جائے گا. ہاں لیکن ابھی نقش لکھتے ہوئے نہیں پڑھنا, ابھی آپ نے خالی لکھنا ہے. اس کی پوری عظمیت میں بنا کے دوں گا آپ کو.
ہاں پوری عظیمت بن جائے گی اس کی. اچھا وہ عظیمت جو ہوگی نا وہ سمجھ لیں کہ پوری کی پوری تفسیر خلائق کے لیے ہوگی. آپ اس عظیمت سے تمام کام کر سکتے ہو. یہ جو آپ کے نام کے میں نے باموکل یہ نکالے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آگے جا کے میں آپ کو اپنا حمزات تذکیر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا، اور وہ ہوتے انہی اسموں سے ہیں. کہ اب ہم نے اب لوگ کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے حمزات کو بھی جگاتے ہیں، اپنے حمزات پہ بھی ریاضت کرتے ہیں، اپنے حمزات کی بھی تذکیر کرتے ہیں. تو پھر وہ انہی طریقوں سے عدد نکالے جاتے ہیں، اور پھر پورا نکال کے پھر اس کی ترتیب سے خاص پڑھائی بنائی جاتی ہے، پھر وہ پڑھا جاتا ہے اس سے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے کلیہ بتایا تمہیں کس کا، 15 کے نشر، کس کے ساتھ، سورہ قریش کے ساتھ. جو لوگ 15 کے نشر کی تقاضا ادا کر رہے ہیں سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایسا ہے کہ وہ جس چیز کو چھوئیں وہ سونے کی بن جائے. کیسے کام کی چیز ہوگی ان لوگوں کے لیے. اچھا اس کی اہمیت پتہ ہے کب پتہ چلے گی ان کو، کہ جب وہ اس کو سمجھ لیں گے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کا، اس کو جاننے کا نام ہی تو اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. تم اپنے رب کی معرفت کب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو پہچانو گے نہیں. اور پہچاننے کے لیے جاننا ضروری ہوگا. پہلے جانو گے تو اس کے بعد پہچانو گے نا. اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو میں نے اسماء بتائے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے حمزات کو بھی تذکیر کر سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اپنے شیطان کو بھی تذکیر کر سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو، اس کو بند کر سکتے ہو، نفسانی خواہشات کو خالی ان اسماؤں کے ذریعے. اچھا اب ہر بندہ اگر تقریباً 50,000 میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اس ترتیب سے لکھیں گے تو سب کے الگ الگ بنیں گے سب، کیونکہ وہ صرف سب کی عظمت الگ ہوگی، سب کے طریقے الگ ہوں گے، سب کے وہ الگ ہوں گے، لیکن کلیہ ایک ہی ہوگا، فارمولہ ایک ہی ہوگا. بھائی میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا، ٹھیک ہے. اب اس فارمولے کے تحت آپ نے اپنا کوشچن حل کرنا ہے، اپنا سوال حل کرنا ہے. اور حل کیسے کیا جائے گا وہ پورا طریقہ میں نے اس میں سمجھا دیا. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس سے آسانی کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہو. اور پھر اس کے ذریعے ہم آگے کیسے چلیں گے، یا ہمیں آگے جب چلیں گے تو آگے کے معاملات میں پھر یہ ہماری کس طرح رہنمائی کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہر چیز آپ لوگوں کے اوپر واضح طور پر کھلتی چلی جائے گی. 15 کا نقش جو نا میاں حضور فرماتے ہیں بڑے عجائبات، اب بڑے عجائباتوں میں سے ایک عجوبہ ہے، یہ عجائبات ہے یہ نقش. اس میں اتنے عجائبات ہیں نا کہ تمہاری سوچ ہوگی، اور اس کے اتنے طریقے کار ہیں. ہر چیز کا فارمولہ ایک ہوتا ہے، لیکن 15 کا جو نشق ہے نا اس کے کئی فارمولے، کئی طریقے لکھنے. انشاءاللہ جو جو ہم آگے بڑھتے رہیں گے نا آپ کو نئے نئے طریقے سیکھنے کو ملیں گے اس میں، کہ آگے مزید کیسے بڑھیں گے اور نئے طریقے کار کیسے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. اور 15 کے نشق استعمال کرنے کے طریقے، اور ابھی تو ہمارا ایک ہی چل رہا ہے، کیا؟ آتشی. ابھی آتشی کو مکمل ہونے میں ابھی میرے خیال سے کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 ابھی آتشی ہی چل رہا ہے. تقریباً میں سمجھتا ہوں سال بھر سے زیادہ ہمارا آتشی ہی چلے گا خالی. اس کے یہ طریقے کار ہیں، اس سے کلیہ فارمولے ہیں یہ. پھر بادی کے الگ ہوں گے، خاکی کے الگ ہوں گے، آبی کے الگ ہوں گے. آپ کی اصل میں آپ نے پہلا سفر طے کر لیا نا، پھر آپ کے 3 سفر آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے کیسے طے ہو گئے.
کیونکہ پہلا سفر چلنا مشکل ہوتا ہے نا، پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے نا. تم پہلا قدم اٹھاتے ہوئے سوچتے ہو نا، دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے سوچتے ہو نہیں، دوسرا خود اٹھتا ہے. جب تم نے یہ پہلا سفر آتشی کی نقش کا سفر طے کرا نا، پھر تم خود بخود سب سفر طے کرتے چلے جاؤ گے. جس طریقے سے میں نے آسان طریقے میں جو کلیہ سمجھایا ہے، جو فارمولہ سمجھایا ہے، یا جو اس کے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اب آپ یہ آبی میں بھی کر سکتے ہو، بادی میں بھی کر سکتے ہو، خاکی میں بھی کر سکتے ہو، لیکن ترتیبیں چینج ہوں گی، چال چینج ہوگی، موکلان چینج ہو جائیں گے. آئی بس سمجھ میں؟ اور پھر اس کا فارمولہ چینج ہو جائے گا. آزان ہو جائے. اچھا، اس 15 کے نقش کے ذریعے آپ شیاطین کی حاضری بھی کر سکتے ہو. ان نقش کے ذریعے آپ ان کو جلا بھی سکتے ہو. اس نقش کے ذریعے آپ ان کا قتل بھی کر سکتے ہو شیاطین کو. اور اس نقش کے ذریعے آپ ان کو قید بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جن لوگوں کے سر جنات کے نقش کی زکوٰۃ کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اب ایوان کے نقش جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، وہ آپ 9 نقش روزانہ لکھیں گے. اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو لوگ یہاں تک اس سفر میں میرے ساتھ پہنچے ہیں، وہ اپنے نام کی عدد، اپنی والدہ کے نام کی عدد نکالیں گے، اور پھر سورہ قریش کے عدد اس میں جمع کریں گے. اور پھر جو ہمارے پاس جواب آئے گا، پھر اس کو ہم اس میں قانون کے 12 مائنس کریں گے. مائنس کرنے کے بعد اس کو ہم 3 سے تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر جو بھی ہمارے پاس عدد ہمیں حاصل ہوگا، پھر ہم ان عددوں کو دیکھیں گے کہ وہ کن حرفوں کی نومیریکل ویلیو ہے. پھر ہم وہ عدد الگ کر لیں گے، موکل کے نام کے ساتھ اس کو ہم ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے بعد پھر وہ اسم جو بنے گا، جو نام بنے گا، پھر وہ ہم ایوان کے نقش میں اس کو لکھیں گے، اور 9 نقش روزانہ لکھیں گے. اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا کہ جب پہلے خانہ ہم لکھیں گے تو پہلے خانے کے ہم ایوان کے نام پڑھیں گے. جب دوسرے خانے میں نام لکھیں گے تو اس میں 2 مرتبہ پڑھیں گے. جب تیسرے خانے میں لکھیں گے تو 3 دفعہ پڑھیں گے. چوتھے خانے میں لکھیں گے تو 4 دفعہ پڑھیں گے. 5ویں خانے میں لکھیں گے تو ہم نام 5 مرتبہ پڑھیں گے. جب ہم 6ٹھے خانے میں لکھیں گے تو 6 مرتبہ پڑھیں گے. جب ہم 7ویں خانے میں لکھیں گے تو 7 مرتبہ پڑھیں گے. 8ویں خانے میں لکھیں گے تو 8 مرتبہ پڑھیں گے. اور جو 9واں خانہ ہوگا اس میں 9 مرتبہ پڑھیں گے. جب یہ نقش مکمل پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ اسم جو آپ نے نکالے ہیں، پھر وہ اس نقش کے نیچے لکھیں گے. اس طرح آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے 45 دن تک. اس کی اہمیت آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا سبق آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو لوگ جس ترتیب کے ساتھ نقش لکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اور جو سورہ قریش کے اعمال کر رہے ہیں، سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.